اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 275 الذین وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں الربا سود لا یقومون وہ نہیں کھڑے ہوں گے الا مگر کما جیسے یقوم کھڑا ہوتا ہے الذی وہ شخص یتخبطہ جس کو خبتی بنا دیا پاگل بنا دیا دیوانہ کر دیا اس کو الشیطان و شیطان نے من المس سے چھو کر ذالک یہ بأنہم کہ بے شک وہ قالو کہتے تھے انما البیع بے شک تجارت مثل الربا سود ہی کی طرح ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کرا دیا سود کو فمن جا پس وہ شخص جا کہ آ گئی ہو اس کے پاس موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا پس وہ پھر رک گیا فلہ تو اس کے لیے ما وہ ہے سلفا جو معاملات سود کے وہ کر چکا ہے بس اس کے وہ امرہ اور اس کے پہلے کے معاملات کے معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے ومن عاد اور جو لوٹا اس کے بعد بھی یعنی دوبارہ اس نے سود کیا نصیحت آنے کے بعد بھی فَأُولَئِكَ پسولو اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا اور وہ سب کے سب اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے یمحقو مٹاتا ہے اللہ الربا سود کو ویربی اور بڑھاتا ہے الصدقات صدقات کو واللہ اور اللہ لا یحب نہیں پسند کرتے کل کفار ہر ایک ناشکرے کو اثیم اور گناہگار کو اور وہ جو گناہ پر مصر ہو ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جنہوں نے ایمان لایا وعاملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے وقاموا الصلاۃ اور قائم کی نماز وآتوا الزکات اور دیتے رہے زکات لہم ان کے لیے اجرہم ان کا بدلہ ہوگا عند ربہم ان کے رب کے پاس ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہوگا علیہم ان پر ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون پریشان ہوں گے یا ایھا الذین اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرو اللہ سے وذروا اور چھوڑ دو ما وہ بقیہ جو بقایا آپ کا من الربا سود میں سے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے یا ایمان والے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اوپر کو حکم وَذَرُوا اگر چھوڑ دو اگر تم پھر بھی نہیں چھوڑتے فَأْذَنُوا بس تیار ہو جاؤ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ کے ساتھ جنگ اور اس کے پیغمبر کے ساتھ جنگ کے لیے وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم نے توبہ کر لی فَلَكُمْ پس تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارے مالوں کی اصل ہے روس رأس کی جمع ہے راس المال کہتے ہیں اصل مال لا تظلمون نہ تم ظلم کرو اور ولا تظلموا اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اگر وہ کوئی تنگ دست فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ تو انتظار کیا جائے گا اس کی کشادہ حالی کی طرف وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر لو خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم تعلمون جاننے والے واتقوا اور ڈرو یومن
اس دن سے ترجعون کہ تم لوٹائے جاؤ گے فی اس میں اللہ اللہ کی طرف ثم پھر توفا پورا پورا دیا جائے گا کل نفس ہر ایک نفس کو ما کسبت جو اس نے کیا ہے وہم لا یظلمون اور وہ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجئے گا ترجمہ کو. جی یا الذین یاکلون الربا، یہاں بات آ گئی ربا کی. اس سے اوپر جو ہے صدقے کی بات آئی تھی، تو صدقے کے بعد سود کی بات ذکر کی، کیونکہ تجارت میں اوپر بات تھی تجارت کرتے ہیں آپ، اس میں سے صدقات دیں جو زمین سے نکلتا ہے. اب اس کے بعد آ گئی صدقے کے ساتھ ساتھ سود کی. الذین وہ لوگ یاکلون الربا جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس، اور یہ نہیں کھڑا ہو پائے گا مگر اس شخص کی طرح کہ جو باولا ہو جائے، یتخبط پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اور خبتی الحال ہو جائے، بدحواس ہو جائے. کس وجہ سے؟ شیطان کے چھونے کی وجہ سے. جیسے اس سے مراد حقیقت بھی ہے، اس سے مراد مجاز بھی لیا جا سکتا ہے. حقیقت جیسے کبھی کبھی جنات اور شیطان کے اس سے ہوتا ہے لوگوں پر ایک پاگل پن آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا اس پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے، اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے، تو وہ باولا اور پاگل ہو جاتا ہے، اپنے گربان پھاڑتا ہے اور جسم کسی کوئی چیز آتی ہے اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، یہ خبتی الحال ہو جاتا ہے، بد آواز. ذالک بانہم، اور جب ان کو کہا جائے کہ بھائی سود نہ لو تو ان پر بھی یہی حالات طاری ہو جاتی ہیں، بالکل گرم مزاج ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انما البیع مثل الربا، یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی تجارت ہی سود کی طرح ہے. وہ کہتے ہیں سود و تجارت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، دونوں ایک چیزیں ہیں. وحل اللہ البیع، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال، وحرم الربا، اور سود کو حرام کرا دیا ہے. ومن جاءه موعظۃ من ربی، پس وہ شخص جس کے پاس آ گئی نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا انتہا ینتے باب افتعال سے، پس وہ رک گیا اس سے. اچھا موعظۃ ایک یہاں اشکال ہو سکتا ہے، موعظۃ یہ تو مؤنث کا صیغہ ہے، تو جاء فعل مذکر کیوں آیا؟ تو ذہن میں رکھیے گا موعظۃ یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، یہ مصدر میمی ہے. تو یہ ایک مصدر کی جیسے مغفرتن آتا ہے، موعظتن آتا ہے، تجربتن آتا ہے، تو بعض مصادر ہوتے ہیں ان کے آخر میں تا آتی ہے. تو کیونکہ مصدر جو ہے لا یذکر ولا یؤنث، مصدر ایک ایسا اسم ہے جو مذکر مؤنث شمار نہیں ہوتا، تا کی علامت ہو پھر بھی یہ مذکر ہی شمار ہوتا ہے. جا اس لیے فعل مذکر لائے. فانتہا انتہا ینتہی امتحان باب افتعال ہے، پس رک گیا. فلو تو اس کے لیے ما سلف، وہی ہے جو گزر، اس سے پہلے نصیحت آنے سے پہلے پہلے تک جو اس نے لے لیا، جو لین دین کر لیے، ما سلف وہ گزر گیا، ماضی کا حصہ بن گیا. وامرو الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ پر ہے، کیونکہ پہلے تو اس کے پاس یہ حکم اس نے سنا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں چلا تھا، اب معلوم ہوا ہے، تو جو گزر گیا جو گزر گیا. ومن عاد، لیکن نصیحت آنے کے بعد بھی جو دوبارہ لوٹ کر آیا، مثلا دوبارہ اس نے سودی معاملات کیے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ آگ والے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے. آگے اللہ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. شاید مجھ سے بھی زیادہ آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہوگا، جو لوگ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں اور چھپ کر کرتے ہیں، وہ ان کو دنیا میں بھی اللہ پاک کشادہ ہاتھ رکھتے ہیں، کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوتے، کبھی ان کی ضروریات زندگی کبھی رکتی نہیں ہے. یہ بھی تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ملینئر ہو، بڑا ہو، لیکن یہ کہ جو ضروریات زندگیوں کی بڑی زبردست انداز میں ان کو پوری ہوں گی. واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں کرتے ہر اس ناشکرے کو اور جو گناہگار بھی ہو، مراد گناہ پر مصر وہ عادہ والا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے وقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، واتوا الزکات، اور زکات دی. کیا کیا؟ ایمان ایک، چار اعمال ذکر کیے ہیں. ایمان لایا دل کی کیفیت ہے، عامل الصالحات
ظاہری اعمال کیے. اچھا، ظاہری اعمال کی پھر دو بڑی چیزیں ذکر کر دی. ایک بدنی عبادات میں نماز، مالی عبادات میں زکوٰۃ. تو بدنی عباداتوں یا مالی عباداتوں مراد تمام ہے. ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو. اعمال صالحہ میں بدنی عبادات بھی ہے، مالی عبادات بھی ہے. تو ان کے لیے لہم، ان کے لیے اجر ہوگا عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی خوف نہ پریشانی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بار بار مخاطب کیا گیا ہے. اتقوا اللہ، کیونکہ یہ معاملہ صرف اللہ سے ڈرنے کا ہے، صرف اللہ سے ڈرنے کا. قانون لاکھ بنا دو لیکن خوف خدا نہیں ہے تو یہ ہزار طریقے سے بچ جائے گا. وَذَرُوا، چھوڑ دو، ما بقیہ من الربا، اگر آپ نے سودی معاملات کیے ہیں تو اپنا اصل مال لے لو، باقی سود چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور یہ چھوڑنے والا کام اگر آپ نے نہیں کیا، فَأَذَنُوا، اگرچہ پھر تم مسلمان ہو، تیار ہو جاؤ. بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اور آج ہمارا معاشرے اسی طرف جا رہے. بڑی مشکل سے قانون ہوا کہ بھائی 5 سال تک سود ختم کیا جائے گا، تو ہمارے بینک دوڑے اور کر دی کہ نہیں جی، اس کو نہیں ختم کرنا چاہیے. وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ، تمہارے لیے رؤوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارے مالوں کا اصل ہے، یعنی اوپر وہ چھوڑ دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ قرض والے کے بارے میں، کہ اگر کوئی قرض خواہ ہو اور قرض دار ہو اور اس کا خواہ اس سے قرضی کے ڈیمانڈ کریں لیکن وہ تنگ دست ہے، اس بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں، تو عدالت کیا کرے گی؟ قاضی فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو وہ حکم دیں گے اس کے کشادہ حالی کی طرف، اس کے جب تک کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ آ جائے. انتظار کا کہے گی عدالت کہ نہیں، ابھی اس سے ڈیمانڈ نہیں کرو، آپ اتنے عرصے تک رک جاؤ. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اس عرصے میں بھی وہ نہیں دے پایا تو پھر عدالت جو ہے، قاضی جو ہے، یہ قرض خواہوں کو بلائے اور کہے کہ بھائی اپنا قرضہ کو ان کو معاف کر دو، یہ نہیں دے سکتا، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تم معاف کر دو. ان کنتم تعلمون، اگر تم ایمان والے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا، آخر میں کہا کہ کیوں سود چھوڑ دیں، اس کے لیے کیا ہے؟ کہا چھوڑ دو، ڈرو اس دن سے. ترجعون فی، کہ تم لٹائے جاؤ گے اس میں، الی اللہ، اللہ کی طرف. ثم توفا، پھر ہر ایک تم پھر پورا پورا دیا جائے گا. کل نفس، ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے نامہ اعمال کیے. وہم لا یظلمون، ذرا بر کمی وغیرہ نہیں کی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب